لبته التهامي السيد البهي والسراج المزي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شادوا الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم خاندان زہرا پہ بلند سلام انسان کی تخلیق خداوند عالم کا وہ عظیم کارنامہ ہے کہ جسے خلق فرما کر خود خالق انسان فخر سے فرما رہا ہے انا خلقنا الانسان. یہ انسان ہماری تخلیق کا شاہکار ہے اور انسان کو خلق فرما کر جتنی طاقتیں تھیں، جتنے فورسز تھے، ان سب کو انسان کے سامنے جھکا کے ان سب کو انسان کا تابع فرمان بنا دیا. ملائکہ کی پیشانی کو جھکایا. ملائکہ جمع ہے ملک کی. ملک کا لفظ بنتا ہے ملکے سے اور ملکے کے معنی ہوتے ہیں قوت و طاقت. فلاں شخص کو گفتگو کا ملکہ حاصل ہے، کیا مطلب؟ یعنی اسے قوت و طاقت حاصل ہے. تو جتنی طاقتیں تھیں ان سب کو انسان کے سامنے جھکا دیا. صرف ایک طاقت تھی ایسی کہ جس نے جھکنے سے انکار کیا. اور جب خداوند عالم نے اس سے پوچھا کیوں نہیں جھکتا اس کے سامنے، لما خلقت بیدیہ، جسے میں نے خلق کیا اپنے دست قدرت سے، کیوں نہیں جھکتا؟ جواب میں کہتا ہے جو پیشانی تیرے سامنے جھکی ہے وہ تیرے غیر کے سامنے نہیں جھکی. میری عبادت میں فرق آتا ہے، میری اطاعت میں فرق آتا ہے. وہاں خالق انسان پورے جلال میں آ کے مفہوم اطاعت کو واضح کرتا ہے اور اس کا جلال اس لفظ سے ظاہر ہے. یہ نہیں فرماتا وہ عزازیل، نہیں فرماتا وہ معلم الملکوت، بلکہ پورے جلال میں آ کے ارشاد فرمایا. کیا کہا؟ تیری اطاعت میں فرق آتا ہے. یا لعین او ملون، او ملون سن، طاعتی ما ارید لا ما ترید. میری اطاعت وہ نہیں جسے تو چاہے، میری اطاعت وہ ہے جسے میں چاہے. تو جس نے انسان کے سامنے سر نہیں جھکایا اسے ہمیشہ کے لیے ملعون بنا کے اس نے بارگاہ سے نکال دیا. پھر انسان کے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کر دی اور پھر اسے اختیارات کی قوت عطا کر دی. اور پھر ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. پھر انسان کو ہم نے ہدایت سبیل بھی کر دی، چاہے صحیح راہوں پر چل کے شکران نعمت کرے یا غلط راہوں پر چل کے کفران نعمت کرے. اسے میں نے اتنا اختیار دیا ہے. ایک دن مقرر کرتا ہوں، اس دن میں اس سے پوچھوں گا کن راہوں پر چل کر تو ہم تک پہنچا تھا. اب انسان نے کیا کام کیا؟ وہ ذرا سی قوت و طاقت ہاتھ میں لے کر یہ انسان زمین پہ جال بن کے بچھ گیا، آسمانوں پہ کمندے ڈالنے لگا،
ہوا اس سے نہ بچی، فضا اس سے نہ بچی، زمین اس سے نہ بچی، آسمان اس سے نہ بچا۔ سمندر کی ہیبت ناکی کو چیلنج کر کے اس نے اس کی موج سے موت ٹکرا دی، اس نے حباب کے دل توڑ دیے، اس میں جب وہ فلک میں اڑتے ہوئے طائروں کو زمین پہ بسمل کر کے رکھ دیا، اس نے ذرے کا جگر چیرا، اس کا ایٹم نکال لیا، اس کا جگر چیرا، اس کا الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون نکال کر ساری دنیا کو لرزہ براندام کر دیا۔ یہ ذرا سے اختیارات کی قوت ہاتھ میں لے کر شہ سوار بلق و افلاک ہے، منزل قانون محال ہے، ناطق شرح فضا ہے، واقف اسرار ہستی ہے، امیر کائنات ہے، برق رفتار ہے، انجم شکار ہے، تہذیب کا دیوتا ہے، ارتقاء کا پروردگار ہے۔ عناصر عالم اس کے سامنے خاک بسر ہیں، تابش منجم درویش گر ہیں، چاند سورج اس کی بارگاہ میں غلاموں کی طرح کھڑے کانپ رہے ہیں، اور شمس و قمر اس کی بارگاہ میں قیدیوں کی طرح کھڑے تاک رہے ہیں۔ یہ ذرا سے اختیارات کی قوت ہاتھ میں لے کر یہ انسان اتنا بلند ہو گیا کہ لوہے کو آکاش پہ اڑا رہا ہے، دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، موتی کی آبرو کو بچا رہا ہے، جہازوں کو سمندر پہ بھگا رہا ہے، زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے، زہرہ اور مریخ پر وائکنگ اول اور دوئم کو اتار رہا ہے۔ فرشتوں میں ہلچل مچ گئی ہے، جس میں جبریل تقریر فرما رہا ہے کہ فرشتوں ہوشیار، یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے۔ اس انسان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کھانے کے لیے رنگ برنگی خوراکیں ہیں، پہننے کے لیے نو بنو پوشاکیں ہیں، اس کے پاس بادۂ گلفام بھی ہے اور جادۂ آرام بھی۔ کائنات کی ہر شے ہے اس کے پاس، سب کچھ ہے، مگر سچی خوشی اس کے پاس نہیں ہے۔ آج کا ترقی یافتہ انسان سب چیزیں حاصل کرنے کے بعد پھر پکار اٹھتا ہے کہ ہر شے میرے پاس ہے، پھر بھی مجھے چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں چین نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا، مجھے دولت قدوں میں انسان نہیں ملتا، نعمت قدوں میں ایمان نہیں ملتا، طریقت قدوں میں قرآن نہیں ملتا، مسجدوں میں دہشت گردیاں ہیں مگر ذکر رحمان نہیں ملتا۔ ارے ملے تو کیسے ملے کہ مردوں میں رسول کا طریقہ نہ رہا، اور عورتوں میں بی بی بطول اور ازواج رسول کا سلیقہ نہ رہا۔ انسانی قافلے جن راہوں سے گزر رہے ہیں وہ صراط مستقیم کی راہ نہیں ہے۔ دوستان محترم، انسان کی ترقیاں یہ بتاتی ہیں کہ قدرت کا یہ عظیم شاہکار ہے۔ یہ دیکھنے میں چند ہڈیوں کا مجموعہ، اس پر کھال کا جھول اور منہ پر دو بول، یہ بظاہر انسان نظر آتا ہے۔ حکماء یونان نے اور فلاسفرز نے یہ بتایا تھا کہ یہ عناصر اربعہ کا مجموعہ ہے: آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ یہ چار عناصر اللہ نے اس میں جمع کر دی ہیں، اور ایسے چار عناصر اکٹھے کیے ہیں جن کا رنگ الگ ہے، جن کا مزاج الگ ہے،
جن کی طبیعت الگ ہے، جن کا خاندان الگ ہے. جب تک چاروں میں صلح رہتی ہے میں زندہ رہتا ہوں، اور جہاں ان میں انبن ہوئی میں اللہ کو پیارا ہو جاتا ہوں. یاد رکھیے گا، جس طرح انسان عناصر اربعہ کا مجموعہ ہے، اسی طرح انسانیت بھی چند عناصر کا مجموعہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان میں انسانیت ہو. ضروری نہیں. انسان اور ہے، انسانیت اور ہے. انسان مجموعہ ہے عناصر اربعہ کا، آگ، پانی، مٹی اور ہوا کا. اسی طرح انسانیت کے بھی 4 عناصر ہیں: حکمت، عفت، شجاعت اور عدالت. یہ 4 عناصر ملیں تو انسانیت تیار ہوتی ہے. حکمت کی صرف 2 تعریفیں کی گئی ہیں. پہلی تعریف حکمت کی ہے: هو العلم بحقائق الاشیاء کما ہی. اشیاء کی حقیقتوں کا اس طرح جاننا کہ جیسے اللہ نے ان حقیقتوں کو خلق کیا ہے. صحیح معنوں میں حقیقتوں، اشیاء کو جاننا یہ طب ہے. اس کی حقیقت کو جاننا. بھئی فلاں فلاں دوا سے بخار ختم ہو جاتا ہے، اسے طبابت کہتے ہیں. کیوں ختم ہوتا ہے؟ اسے حکمت کہتے ہیں. ایک تو حکمت کی یہ تعریف ہوئی اشیاء کی حقیقتوں کو جاننا، جیسا کہ قدرت نے ان حقیقتوں کو بنایا ہے. اور حکیم کی کیا تعریف ہے؟ التشبہ بالالہ بقدر الامکان. دیکھنے میں انسان ہو، لیکن جب وہ اپنے افعال کا اظہار کرے تو اس پر خدا ہونے کا دھوکہ ہونے لگے. پوری کائنات میں نے نظر دوڑائی، کون ہے ایسا کہ جس پر خدا ہونے کا شبہ ہونے لگے. سب سے پہلے مجھے ایک ہستی نظر آئی، 40 اور 41 عام الفیل میں مکے کی سرزمین پر. اور ہستی وہ نظر آئی جو نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھی، نہ کسی کالج میں گئے، نہ کسی استاد سے سبق حاصل کیا، نہ کسی تجربہ گاہ کی سیر کی. ریت کے ٹیلے ان کا محل تھے، کھجور کی گٹھلیاں ان کی دوربینیں تھیں. زمین پر بیٹھ کر آسمان کے راستے بتاتے تھے. اس ہستی کو میں نے دیکھا، وادی ابو قبیس چھلک رہی تھی. تمام کفار عرب یکجا تھے، اور اس میں اکیلا آمنہ کا لال آفتاب رسالت چمک رہا تھا. ایک طرف تمام عوام تھے، ایک طرف اس کا بھیجا ہوا امام تھا. ایک طرف تمام جمہور تھا اور ایک طرف خدا کا نور تھا.
تنہائی ہے اور بے کسی ہے. اور ارشاد فرما رہے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. کہ اتنے میں ابو لہب اٹھا، ابو جہل اٹھا، اور اس نے کہا آمنہ کے لال، کیا دلیل ہے آپ کے پاس نبوت کی؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس رسالت کی؟ یہ سننا تھا کہ پیغمبر اکرم خاموش ہوئے. وحی الہی کے بغیر کلام نہ کرنے والا نبی ہمتن گوش ہو گیا. ہوائیں رک رک کے سننے لگیں، ستارے جھک جھک کے دیکھنے لگے، ارواح انبیاء سمٹ کے قریب آ گئیں. موسیٰ دیکھ رہے ہیں، عیسیٰ ملاحظہ کر رہے ہیں، یعقوب مشاہدہ کر رہے ہیں، یوسف سکتے میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں. آدم نے کہا جب مجھے فرشتوں کے سامنے دلیل دینا پڑی تو علم کا سہارا لینا پڑا. نوح نے کہا مجھے اپنے زہد کا سہارا لینا پڑا. ابراہیم نے کہا مجھے اپنی خلت کا سہارا لینا پڑا. موسیٰ نے کہا مجھے اپنی ہیبت کا سہارا لینا پڑا. عیسیٰ نے کہا مجھے اپنی طریقت کا سہارا لینا پڑا. اب دیکھیں ہمارا سردار دلیل نبوت میں کس شے کا سہارا لیتا ہے؟ کس شے کا سہارا لیتا ہے؟ اتنے میں سرکار دو عالم نے چہرہ مبارک اٹھایا، بلند کیا، ڈوبتا ہوا سورج زیارت کے لیے پلٹ آیا. پلکیں جھپکی تو چاند شرما کے دو ٹکڑے ہو گیا. ارشاد فرمایا ابو لہب، ابو جہل، تم مجھ سے رسالت کی گواہی طلب کرتے ہو. فقد لبثت فیکم العمر من قبلہ افلا تعقلون. ارے میں نے تم میں زندگی کا اتنا کثیر حصہ گزار دیا، اب بھی تمہیں عقل نہیں آئی؟ خدا جانتا ہے پوری زندگی کا کردار سرکار دو عالم نے خون کے پیاسوں کے سامنے رکھ دیا. میرا بچپن تم میں گزرا، کوئی لغزش بھی ہو تو بولو. میں تم میں بھرپور جوانی کا مالک ہوا، میری جوانی کہیں دیوانی ہوئی ہو تو بولو. چاند پہ دو داغ ہو سکتے ہیں، میرے چاندنی سے چلن پہ کوئی دھبا نظر آیا؟ ستارے گر سکتے ہیں، بولو میں کہیں گرا؟ آفتاب غروب ہو سکتا ہے، گناہ کی کسی وادی میں میں ڈوبا؟ ابو لہب بول، ابو جہل تو بول، اتبا تو بتلا، اتیبہ تو بول. سب کے سر جھک گئے. بھئی ایک زباں ہو کر بولے حقیقت یہ ہے کیا ہے آمنہ کے لال، ہم نے تجھ میں امانت اور صداقت کے سوا کچھ نہیں دیکھا. امانت اور صداقت کے سوا کچھ نہیں دیکھا. امانت کا تعلق کردار سے ہے اور صداقت کا تعلق گفتار سے ہے. گویا خون کا پیاسا دشمن بھی مان گیا کیا ہے آمنہ کے لال، نہ تیرے کردار میں نقص ہے نہ تیرے گفتار میں نقص ہے. تو جس کے کردار کو قدرت ایمان بنا دے اس میں نسیان کیسا، اور جس کی گفتار کو قرآن بنا دے اس میں ہذیان کیسا. بزرگان گرامی، عزیزان من، یہ پیغمبر نے اپنا کردار پیش کیا، لیکن جاہل آسانی سے مان جاتا ہے، ابو جہلوں کو منوانا
یہ بڑا مشکل کام. پیغمبر کا واسطہ جاہلوں سے نہیں تھا، ابو جہلوں سے تھا. جاہل اسے کہتے ہیں جو کسی شے کو نہیں جانتا، لیکن جنوا دو تو مان لیتا ہے، اور جو سب کچھ جانتا ہو اور پھر نہ مانتا ہو وہ ابو جہل کہلاتا ہے. پیغمبر اکرم کے سامنے صرف جاہل نہیں تھے، یہ تو یہودیوں کا پروپیگنڈا تھا سرکار دو عالم کے سامنے کہ جاہلوں میں پیغمبر نے اپنی بات کو منوا لیا. بھلا جاہلوں سے منوا لینا کون سا کمال ہے؟ وہ جاہل نہیں تھے، وہ ابو جہل تھے. کیا آپ انہیں جاہل کہیں گے جو اونٹ کے منہ کی جھاگ دیکھ کر بتلا دیتے تھے اس نے کس بستی کی گھاس کھائی ہے؟ وہ کیسے جاہل تھے جو پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھ کر بتلا دیتے تھے کہ آشیانے سے آ رہے ہیں یا آشیانے کو جا رہے ہیں؟ ریت میں نقشے پا دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ کسی چور کے قدم ہیں یہ ڈاکو کے. وہ جاہل نہیں تھے، وہ ابو جہل تھے. اور پیغمبر کا کمال یہی ہے کہ ابو جہلوں کو منوایا. وہ پیغمبر اکرم جسے قدرت نے حکمت سے نوازا، انہی ابو جہلوں میں سے کتنے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ابھی ہم مطمئن نہیں ہوئے جب تک آپ کا کوئی ایسا کارنامہ نہ دیکھ لیں جس سے ہماری عقل مجبور ہو آپ کو پیغمبر ماننے پر. تو کہا پھر تسلی کیسے ہوگی؟ ایک نے کہا کہ یہ جو کنکر ہیں یہ آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے پھر گواہی دیں تو مان لیں گے. سرکار دو عالم نے کنکریاں اٹھائیں، غور سے دیکھا اور ارشاد فرمایا سبحوا للہ، اللہ کی تسبیح کر. اجزائے ترابیہ میں حرکت ہوئی، ایک دم آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ. کنکروں کو بولتا دیکھا تو کتنے ایسے تھے ان میں جن کے ذہن متزلزل ہو گئے، لیکن ابو جہلوں کی زبان سے پھر نکلا انہ لساحر، یہ تو جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے. کہا پھر تسلی کیسے ہوگی؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو درخت سامنے کھڑا ہے وہ جڑوں سمیت اکھڑ کے آئے. ذرا ابو جہلیت ملاحظہ فرماتے جائیے. وہ آئے جڑوں سمیت، ڈالیاں جھکا کے گواہی دے آپ کی رسالت کی. اس کے بعد آدھا یہیں کھڑا رہے، آدھا واپس جائے، پھر آدھا دوسرا واپس جائے، پھر دونوں مل جائیں کہ نشان تک نظر نہ آئے. سرکار دو عالم نے غور سے دیکھا اور ارشاد فرمایا ایھا الشجرہ، ایتھا الشجرہ ان کنت تؤمنین باللہ، اگر اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اے درخت اگر ایمان رکھتا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، فاقلع بعروقک، جڑوں سمیت اکھڑ جا. آیا، ڈالیاں جھکائیں، کلمے کی آواز آئی، پھر آدھا واپس گیا، پھر دوسرا واپس گیا،
کتنے ایسے تھے جو متزلزل ہو گئے، ان کا جس کے سامنے کنکر بولے، جس کے سامنے درخت اکھڑ کر آئے، یہ کوئی اور ہستی ہے، یہ کوئی اور ہستی ہے۔ مگر ابو جہل پھر پکار اٹھے، انہو لساحر ہاشمی، یہ تو بنی ہاشم کا جادوگر ہے۔ اچھا پھر تسلی کیسے ہوگی؟ کہا کہ اچھا یہ جو گوہ بھاگی جا رہی ہے، ایک جانور ہوتا ہے گوہ، وہ بھاگی جا رہی تھی، کہا اسے واپس بلائیے، یہ کلمہ پڑھ کے گواہی دے۔ سرکار دو عالم نے دور سے آواز دی، ایھا الذئب، اے جانے والی گو واپس آ۔ وہ پلٹ کے واپس آئی۔ فرمایا اگر تو اللہ پہ ایمان رکھتی ہے اور ایمان رکھتی ہے کہ میں اس کا سچا رسول ہوں، فاشہد، گواہی دے۔ اس کی زبان نکلی، زبان ہلی اور فضا میں آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اکثریت ایک طرف ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو، اس پر تو ہمیں کچھ اور شبہ ہو رہا ہے۔ مگر چند ابو جہل ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ انہو لساحر ہاشمی عظیم، یہ بنی ہاشم کا بہت بڑا جادوگر ہے۔ اب سرکار دو عالم نے فرمایا اب کیسے تسکین ہوگی تمہارے دل کو؟ تو کہا سرکار بات یہ ہے کہ جادو کا اثر زمین پہ ہوتا ہے، آسمان پہ نہیں ہوتا۔ یہ جو چاند نظر آ رہا ہے نا، ماہ کامل، یہ دو ٹکڑے ہو کے گواہی دے، پھر مان لیں گے۔ حکمت کی تعریف ذہن میں رکھیے گا۔ حکیم اسے کہتے ہیں کہ جس کے افعال سے خدائی کا شبہ ہونے لگے۔ چاند کو دیکھا، ارشاد فرمایا ایھا القمر ان کنت تؤمن باللہ وتؤمن بانی رسول اللہ، اے چاند اگر تو ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، میری رسالت پہ ایمان رکھتا ہے، تو گواہی دے، فن شق، اور شق ہو جا۔ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، فضا میں آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد بانک لرسول اللہ، گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے مقدس رسول ہیں۔ اب یہ آپ کو معلوم ہے کہ سارا نظام شمسی و قمری کشش ثقل پر واقع ہے۔ چاند کو زمین نے کھینچ رکھا ہے، اس کو مریخ نے کھینچ رکھا ہے، مریخ کو مشتری نے کھینچ رکھا ہے، اس کو عطارد نے کھینچ رکھا ہے، سب کا نقطہ مرکز سورج ہے۔ جیسے ہی چاند دو ٹکڑے ہوا، اپنی جگہ سے ہلا، کشش ثقل میں فرق آیا، فضا تھرانے لگی، وادی ابو قبیس کے پہاڑ ہلنے لگے، زمین پیروں سے سرکتی ہوئی محسوس ہونے لگی، سب کے چہرے فق ہونے لگے۔ اکثریت ایک طرف ہٹ گئی اور سب نے مل کر کہا کہ جس کا چاند پر بھی یہ فعل جاری و ساری ہے، وہ انسان نظر نہیں آتا، وہ ہمیں کچھ اور معلوم ہو رہا ہے۔ اور فوراً زبان سے نکلنا شروع ہو گیا کہ چاند کو جوڑ دیجئے، ہم گواہی دیتے ہیں یا محمد بانک انت اللہ، آپ ہی اللہ ہیں، آپ ہی خدا ہیں، آپ ہی خدا ہیں۔ فوراً جبریل وحی لے کر نازل ہوا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دو میں خدا نہیں ہوں، میں بشر ہوں تم جیسا، تمہارا خدا ایک ہے ایک، میں بشر ہوں تم جیسا، تمہارا خدا ایک ہے ایک۔ جب خدا نے توحید خطرے میں دیکھی، فوراً بشریت کا اعلان کروا دیا۔ یہ بشریت کا اعلان توحید بچانے کے لیے کرایا تھا، اپن جیسا بنانے کے لیے نہیں کرایا تھا۔
ورنہ کیا تک بنتا، کیا جوڑ ہے؟ اس آیہ مبارکہ میں دو چیزوں کا اعلان ہے. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں بشر ہوں تم جیسا. ایک بشریت کا اعلان کروایا اور پھر فوراً کہا انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ تو ایک ہے. ایک طرف بشریت کا اعلان، ایک طرف اللہ کے واحد ہونے کا اعلان. بشریت اور وحدت کا جوڑ کیسا ہے؟ اس لیے کہ وہ صاحب حکمت پیغمبر، اور حکمت کی تعریف کیا ہے؟ التشبہ باللہ بقدر الامکان، دیکھنے میں انسان ہو مگر اس کے افعال ایسے ہوں کہ جس پر خدا ہونے کا شبہ ہو جائے. اور صاحبان معرفت کے لیے ایک جملہ اور کہہ کر میں بیان کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. جب اعلان بشریت کروا لیا تو پھر پوری تاریخ محمدی گواہ ہے کہ سرکار پر کسی کو پھر خدائی کا شبہ نہ ہوا. خدائی کا شبہ نہ ہوا. کیوں؟ اعلان بشریت کروا دیا. اسے کہتے ہیں حکمت. والعلم بحقائق الاشیاء کما ہی اشیاء کی حقیقتوں کا عالم ہونا، اور دوسری چیز التشبہ باللہ بقدر الامکان، دیکھنے میں انسان ہو مگر اس کے افعال پر خدا ہونے کا شبہ ہونے لگے. یہ حکمت انسانیت کا عنصر ہے. تو انسانیت کے عناصر کون کون سے ہیں؟ حکمت، عفت، شجاعت اور عدالت. شجاعت کسے کہتے ہیں؟ شجاعت کی تعریف اکثر و بیشتر ذہنوں میں یہی آتی ہے، کسی کو مار دیا، کسی کو پیٹ دیا. شجاعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو مار دیا اور کسی کو پیٹ دیا. یہ انسانیت کا جو دوسرا عنصر ہے شجاعت، اس کے معنی ہے اپنے بفرے ہوئے جذبات پہ قابو پانا. اپنے بفرے ہوئے جذبات پہ قابو پانا دو مقامات پر، ایک عیش میں اور ایک تیش میں. عیش کے اسباب فراہم ہوں، کوئی رکاوٹ نہ ہو، وہاں اپنے آپ پہ قابو پانا. دشمن گرا ہوا ہو، سینے پہ بیٹھا ہوا ہو، تلوار اس کی گردن پہ رکھی ہوئی ہو، چشم زدن میں اس کی گردن کاٹ سکتا ہو، مگر ایسے عالم میں گردن کاٹ دینا شجاعت نہیں ہے، اسے چھوڑ کے الگ ہو جانا یہ شجاعت. یاد رکھیے، دہشت گردی، قتل و غارت گری اور انسانی خون بہانے کے لیے جنگ، یہ دور سے تو بڑی خوبصورت لگتی ہے. فتنہ نوبہار اور ملکہ کوہسار کی طرح یہ حسین نظر آتی ہے. جو شفق کی وادی عقیق کی طرح اوس قزح کی کمان ہاتھ میں لیے ہوئے آگے بڑھتی چلی آتی ہے، لیکن جب قریب آ کر چہرے سے نقاب الٹتی ہے تو خون آشام اور بھیانک ڈائن نظر آتی ہے، جس کے نکیلے دانت، خونریز پنجے اور افریتی دہانہ انسانیت کا قبرستان معلوم ہوتا ہے. آپ دہشت گردی کو کیا سمجھتے ہیں؟ دوستان محترم، والٹیئر نے ایک جگہ کہا تھا کہ اگر تم دہشت و وحشت کے میدان کو ایک دفعہ دیکھ لو جہاں لاشیں تڑپ رہی ہوں تو دوبارہ وہ جگہ دیکھنے سے پہلے دعا کرو کہ اللہ تمہاری آنکھوں کی بصارت کو سلب کر لے.
اور بلا وجہ جنگ و جدال، تو نپولین سے بڑا کون ہوگا اس میدان کا شہسوار؟ مگر اس کو بھی یہ کہنا پڑا کہ خونریز جنگ کی فتح بھی شکست سے بدتر ہوا کرتی۔ اب مجھے کہنے دیجئے، یہی سبب ہے کہ اسلام کے رہبروں نے کبھی جنگ نہیں کی، بلکہ جنگ کے خلاف جنگ کی۔ دین کے رہبروں نے ہمیشہ انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلوں کو جنگ کے آتش قدوں سے نکال کر فلاح و سلامتی کے رحمت قدوں کی طرف لے جانے کی ہمیشہ کوشش کی۔ لیکن دوسری طرف یہ قابل فطرت، یہ حیوان صفت انسان، یہ ماؤتین کا مجموعہ، یہ آب و گل کا سنگم، یہ پانی اور مٹی کا پتلا، ہمیشہ امن عالم کو تاراج کرتا رہا۔ اور خدا جانتا ہے صاحبان عقل کی نگاہوں میں اس کی وحشت کا نام شجاعت نہیں ہے، بلکہ جب یہ وحشت اور دہشت پہ آتا ہے تو حیوانوں سے بھی نیچے اتر جاتا ہے۔ بزرگان محترم، شیر درندہ ہے مگر شیروں کے لیے نہیں۔ چیتا سفاک ہے مگر چیتوں کے لیے نہیں۔ بھیڑیا خون آشام ہے مگر بھیڑیوں کے لیے ہی نہیں۔ سانپ زہریلا ہے مگر سانپوں کے لیے نہیں۔ بندر مکار ہے مگر بندروں کے لیے نہیں۔ لیکن یہ اتنا سفاک ہو جاتا ہے جب اپنی حیوانیت پہ اترتا ہے، اپنے ہی بھائی کا لہو پیتا ہے، اپنے ہی بنی نو کی ہڈیاں چباتا ہے۔ والٹیئر نے کہا تھا کہ جب بندروں نے میدان جنگ میں انسان کو انسان کا خون بہاتے دیکھا تو سجدہ شکر میں گر گئے، الہی تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ارتقاء سے بچا لیا۔ یہ پیاسے زخمی کے منہ میں پانی کی جگہ پٹرول ڈالتا ہے اور پھر آگ لگا دیتا ہے۔ یہ ماں کا شکم چاک کر کے اس کے بیٹے کو سنگین پہ اٹھا لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں دلیر ہوں۔ دلیری اور شجاعت اس کا نام نہیں ہے۔ اور انسان کی اس سفاکانہ جبلت کی صحیح نقشہ کشی کی تھی جب چنگیز خان سے کسی نے پوچھا تھا تمہیں کون سا منظر اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پرچم لہرا رہے ہوں، میرے شاہین جھپٹ رہے ہوں، میرے دشمن کی بستی سے آگ کے شعلے بلند ہوں، دھوئیں کے مرغولے فضا میں گھوم رہے ہوں، اور میرے لشکر کے پیچھے میرے دشمنوں کے بچے بوڑھے جوان زخمی پریشان حال لہو لہان ہو کر دست بستہ پیچھے پیچھے آ رہے ہوں۔ اس سے بہتر اور کون سا حسین منظر ہو سکتا ہے؟ دوستان محترم، یہ صرف چنگیز خان کی صدا نہیں ہے، وہ صحرائے گوبی کا چنگیز ہو یا کارسیت کا ہنیبال، وہ مقدونیہ کا سکندر ہو یا روم کا سیزر، وہ جرمنی کا ہٹلر ہو یا اٹلی کا مسولینی، وہ عراق کا حجاج ہو یا شام کا یزید۔ وقت محدود ہے اس لیے کچھ نام میں نے لیے ہیں، کچھ آپ بھی یاد کر لیجئے۔ یہ سب شجاعت کے پیکر نہیں تھے، یہ سب کے سب وحشت و دہشت اور درندگی کے پیکر ہیں۔
اور شجاعت کے مجسمے اگر دیکھنے ہیں تو آئیے میں صرف ایک میدان میں اختصار کے ساتھ آپ کو لے چلتا ہوں. عزیزان محترم، بفرے ہوئے جذبات پہ قابو پانا، اسے کہتے ہیں شجاعت. چنانچہ ایک کارواں 2 محرم کو کربلا میں آیا. نہر پہ اس نے خیمے لگائے. 4-5 تاریخ کو کہا گیا کہ خیمے اکھاڑ لو، اور خیمے اکھاڑنے کا حکم اسے دیا گیا جو شجاعت کا پیکر تھا. جو شجاعت کا پیکر. مولا سے صرف اتنا کہا، مولا خیمے اور میں اکھاڑوں؟ کہا کہ ہاں عباس، مشیت رب یہی ہے. خیمے اکھڑ گئے. پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ 7ویں تاریخ کو میزبانوں نے مہمانوں کا پانی بند کر دیا. وہ دن بھی گزر گیا. 8ویں کا دن گزرا. 9ویں کو کربلا کا میدان فوجوں سے بھر گیا، حتیٰ کہ شب عاشور آئی. شب عاشور آئی. لکھنے والوں نے تو یہی لکھا کہ فاطمہ کے لال نے ایک شب مانگ کے لی، لیکن ہم غلامان آل محمد دنیا کو یہ بتاتے ہیں اپنے لیے نہیں مانگی تھی، دشمن کو سوچنے کا آخری موقع دیا اسے کہ اب بھی وقت ہے، تم سوچ لو. یہ ایک شب جسے مہلت کی شب کہا جاتا ہے، یہ فاطمہ کے لال نے مہلت دی سوچنے کی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ صبح ہوتے ہی غور کرتا ہوا حور اس دروازے پہ آ گیا. یہ شب کی مہلت کا نتیجہ تھا. آپ بتلائیے اس سے بڑا کوئی گناہگار ہوگا؟ حر سے بڑا کون گناہگار ہو سکتا؟ خط لکھ کے بلایا کس نے؟ حر نے. خیمے نہر سے اکھڑوائے کس نے؟ حر نے. رستہ روک کر لگام میں ہاتھ ڈال کے جھٹکا دیا حر نے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب کوئی شہزادہ اپنی شاہی سواری پہ جا رہا ہو اور 2 ٹکے کا آدمی جھٹکا دے کر کہ نیچے اترے، کنبے کٹ جاتے ہیں، مگر بہر لجپال حسین کیا میں سمجھ گیا تو مجھے گرفتار کرنا چاہتا ہے نا؟ اچھا گرفتار بعد میں کرنا، پہلے اتنا بتا دے یہ تیری زبان میں لکنت کیوں ہے؟ کہا فرزند رسول کافی دور سے تعاقب کرتا ہوا آیا ہوں، پانی نہیں ملا. کہا اچھا گرفتار بعد میں کرنا، پہلے پانی پی لے. پہلے پانی پی لے. یہ ایک رات کی مہلت کا نتیجہ نکلا. عباس بھائی مشکوں کے منہ کھول دیے جائیں. ایک ایک کو پانی پلایا. اب یہاں پیکر بن گیا حسین انسانیت کے اس عنصر کا
جسے عفت کہتے ہیں. عفت کے معنی یہ ہے کہ جو چیز تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اسے حاجت مند کے حوالے کر دو. 1000 سپاہیوں نے پانی پیا، گھوڑوں نے پیا، اونٹوں نے پیا. غازی مولا نے کہا مولا پانی تو بہت بچ گیا. کہا اچھا. کہا پھر اس طرح کرو، گھوڑوں کے سم گرم ریت میں تپ گئے ہیں، باقی ان کے پیروں پہ چھڑک دو. بس بیان میرا ختم ہوتا ہے. میں صاحبان درد سے صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ جتنا پانی فاطمہ کے لال نے دشمن کے لشکر پہ خرچ کیا ہے، اگر یہ بچا کے رکھتا تو کیا 10ویں کے دن 6 مہینے کے لال کے لیے پانی کا سوال کرتا؟ مگر بہر عفت مآب حسین پیاسا ذبح ہو گیا، مگر اس کی زبان سے یہ نہ نکلا کہ کل میں نے تمہیں اتنا پانی دیا تھا، آج تم ایک گھونٹ پانی میرے بیٹے کو نہیں دیتے ہو. بہر شہید انسانیت حسین، خدا کی قسم بزرگان محترم، اس عفت کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہی حر جو دشمن بن کے آیا تھا 10ویں کے دن پوچھتا ہے سعد کے بیٹے سے، کیا یہ جنگ رک نہیں سکتی؟ کہا کہ نہیں، گھیر کے طول آیا ہے، پہلا حملہ بھی تجھے کرنا پڑے گا. اب اٹھتا ہے تو اٹھا نہیں جاتا، بیٹھتا ہے تو بیٹھا نہیں جاتا. بڑی مشکل سے کمر پکڑ کے اٹھا، خیمے کی طرف چلا. خیمے سے اس کا بیٹا نکل رہا تھا، علی ابن حر. باپ کو جو اس طرح آتا دیکھا اس نے منہ موڑ لیا. اس نے دونوں بازو پکڑ کر بیٹے سے کہا بیٹا آج ادب آداب بھی بھول گیا، آج سلام بھی بھول گیا. دونوں ہاتھ مل کے کہتا ہے بابا سلاموں کا وقت گزر گیا. کہا کیوں؟ کہا میں نے تجھے روکا نہیں تھا، رستہ نہ روک. میں نے منع نہیں کیا تھا لگام میں ہاتھ نہ ڈال. اب جسے گرفتار کر کے لایا ہے وہ بچتا نظر نہیں آتا. یہ کہہ کر باپ کا بازو تھاما اور چند قدم لے کے چلا اور دور جا کے کہتا بابا یہ سیاہ خیمے کس کے ہیں؟ حر کے منہ سے نکل گیا جنہوں نے ہمیں پانی پلایا تھا. اچھا پانی یاد ہے کہ یاد ہے؟ کب ذرا کان لگا کر سن بابا کیا آواز آ رہی ہے. خدا کی قسم حر کمر پکڑ کے بیٹھ گیا. کوئی آواز آ رہی تھی اماں پانی، کوئی آواز آ رہی تھی چچا پانی. کہا بس بیٹا بس بیٹا تو آگے آگے چل، میں پیچھے پیچھے آتا ہوں. بیٹے نے باپ کو گھوڑے پہ سوار کیا. قریب پہنچ کر سعد کے بیٹے کے منہ پر تلوار توڑ کے اور تیر کمان توڑ کے اس کے منہ پہ دے ماری اور کہا یہ اپنے پاس رکھ. میں نے شب عاشور بہت غور کیا، میں اسی نتیجے پر پہنچا. میں فاطمہ کے لال کو سلام کرنے جا رہا ہوں. خدا کی قسم کوئی ہم جیسا ہوتا اور اتنا بڑا مجرم آتا، ہم کہتے چل چل کیا کرنے آیا ہے. مگر یہ رحمت للعالمین کا گھرانہ ہے، یہ محسن انسانیت کا بیٹا ہے. دنیا نے یہ منظر دیکھا، ادھر سے گناہگار چلا ادھر سے رحمت الہی چلا. گناہگار قریب آیا اور حر گھوڑے سے اترا نہیں، گر گیا. مولا کے رکاب پہ سر رکھ کر صرف اتنا کہا اخطأت ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی. بھئی یہ کہا مجھ سے غلطی ہو گئی. ایک ہاتھ مولا نے حر کے ماتھے پہ رکھا، ایک ہاتھ داڑھی پہ رکھا، بسم اللہ کہہ کے چہرہ اٹھایا، ماتھا چوم کر کہا بھائی حر ہم نے معاف کیا، بھائی حر ہم نے معاف کیا. ادھر سے بھائی کہا، جلدی سے علی اکبر گھوڑے سے اترے، چچا حر میرا سلام. قاسم نے کہا چچا حر میرا سلام.
یہ سلام کی آوازیں خیمے میں پہنچی. ملکہ عالیہ نے سنی. علی کی بیٹی آواز دیتی ہے اونو محمد ادھر آؤ. یہ کیسی آوازیں ہیں؟ بچے نے کہا اماں وہ جس نے رستہ روک کر لگام کو جھٹکا دیا تھا وہ مجرم آیا ہے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہ ماموں نے اسے بھائی کہہ دیا. تو جیسے کہا ماموں نے بھائی کہہ دیا، خدا کی قسم بہن بھائی سے بڑھ گئی. ایک دم کہتی ہیں اونو محمد ابھی جاؤ باہر. ایک ہر کے دائیں کھڑے ہونا، ایک بائیں کھڑے ہونا. ماموں ہر کہہ کے بات کرنا، کہنا اماں سلام کہنا اماں سلام کہتی ہے. جیسے ہی بچوں نے سلام کہا ہر کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا. مولا نے کہا ہر خیریت تو ہے؟ کہا مولا کوئی خیریت نہیں، میں بہت بڑا مجرم ہوں. مجھے یاد ہے جب میں نے لگام کو جھٹکا دیا تھا میں نے محمل سے سیدانیوں کی چیخیں سنی تھی. آپ میرے سفارشی بنے، علی کی بیٹی سے معافی لے دیں. آگے آگے مولا، پیچھے ہر. مولا خیمے کے اندر، ہر خیمے کے باہر. کہا بہن ہر آیا ہے. کہا بھائی میرا سلام کہو. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ہر کی چیخیں نکل گئیں. چیخ مار کے کہتا ہے گناہگار امت کو بخشوانے والی ماں کی بیٹی، تجھے اپنی اماں کی عزت کا واسطہ مجھے معاف کر دے. میں گناہگار تیرے دروازے پہ آیا ہوں. خدا جانتا ہے انسانیت کے متوالو، حسین ابن علی نے کہا تھا بھائی ہر میں نے معاف کیا، مگر یہ ہے انسانیت کی معراج. علی کی بیٹی یہ نہیں کہتی بھائی ہر میں نے معاف کیا، کہتی ہے بھائی ہر مجھے شرمندہ نہ کر. یہ ہے معراج انسانیت. 10ویں کے دن اس شب عاشور کی ایک مہلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب شہزادہ علی اکبر میدان میں جانے لگے تو ہر قدموں پہ گر گیا. اس نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شبیہ پیغمبر تیروں سے چھلنی ہونے جائے اور میرا بیٹا دیکھتا رہے. نہیں مولا پہلے میرا بیٹا جائے گا. مولا نے سینے سے لگا کر کہا ہر تو مہمان ہے. ہر کی چیخیں نکل گئیں اور رو کے کہتا مولا مہمان میں ہوں یا آپ؟ مولا اسے اجازت دیجئے. مولا نے اجازت دے دی. ہر کا بیٹا چلا، تیروں سے چھلنی ہوا، شہیدوں کی طرح آواز دیتا ہے مولا میرا آخری سلام، مولا میرا آخری سلام. باپ کو کہا بابا میری لاش پہ آ. بس دوستو مجلس تمام. اگر نزا کے عالم میں جوان بیٹا باپ کو پکارے، عزاداران امام مظلوم بتائیے کوئی باپ بھی ہو پوری قوت سے دوڑ کے پہنچے گا یا نہیں؟ پوری قوت سے دوڑ کے پہنچا، مگر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب دیکھتا کیا ہے ہر سے پہلے فاطمہ کا لال پہنچ گیا. ہر کے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھ کے فرما رہے تھے یا اللہ یہ میری قربانی آ رہی ہے، یہ ہر کی نہیں میری قربانی آ رہی ہے. ہر کھڑا دیکھتا رہا. بیٹے نے آخری ہچکی لی، روح پرواز کر گئی. ہر جھکا بیٹے کی میت اٹھانے کے لیے. اب آخری جملہ سنیے فقام الحسین. مولا حسین کھڑے ہو گئے، اپنا ہاتھ ہر کے سینے پر رکھ کر پیچھے کر دیا. کانپتے ہوئے کہتا مولا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں ہر یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ مولا میں اپنے بیٹے کی لاش اٹھا رہا ہوں. کہا ہر تو تازہ تازہ آیا ہے نا، شریعت کا قانون نہیں جانتا، میں محافظ شریعت ہوں. کہا مولا وہ کیا؟ کہ ہر شریعت کا قانون یہ ہے کوئی باپ جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھاتا. اور تجھے میت نہیں اٹھانے دوں گا، یہ میت میں اٹھاؤں گا. عزادارو ان روتی ہوئی آنکھوں سے کربلا کو رخ کر کے ذرا پوچھ لو اے کربلا کے شہید اعظم، یہ جو فقرہ تو نے ہر سے کہا ہے اکبر کی لاش میں کتنا یاد آیا ہوگا.
فقيرك بفنائك إلهي لك يرحب المترحبون وإليك أخلص المبتهلون رهبة لك ورجاء لعفوك يا إله الحق ارحم دعاء المستصرخين واعف عن جرائم الغافلين وزد في إحسان المنيبين يوم الوفود عليك يا كريم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد